معزز صاحب حضرات، یہاں پر معزز عدالت نے ایک تو ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو اس واقعے میں سزائے موت دی ہے، اور دوسری طرف پوری ایم کیو ایم کو ایک اندیشے کو، ایک خیال کو اور ایک رائے کو فیصلہ بنا کر کل سنایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ جس میں شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے ہیں اور اس وقت بچانے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں بیٹھی بھی ہے۔ کل ایک معزز جج نے پوچھا تھا کہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت؟ یہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت، آپ بلائیے ہمیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں تو ہم بھی آپ کو بلائیں گے۔ خواتین حضرات، شاید پاکستان میں اس ڈر سے غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے کہ جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی پولرائزیشن نہ بڑھ جائے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں سیاسی لسانی تقسیم و پولرائزیشن کی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، نیچرل ہے۔ حکومتیں بھی بعض اوقات کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے تو ان کے درمیان سیاسی تقسیم ہو سکتی ہے، جانبدارانہ رویہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بدنصیبی اس وقت ہوتی ہے، خطرے میں ملک اس وقت ہوتا ہے جب عدالت اور ریاست کے اندر پولرائزیشن، جہاں پر فیصلوں کے اندر سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہو، جہاں پر فیصلوں میں لسانی رنگ نمایاں ہوتا ہو، تو پھر آپ کو اس ملک کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، مستقبل کے بارے میں اندیشے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم مصمم تو ابھی تک وہی ہے کہ ہمارے اجداد کا بنایا ہوا یہ ملک اس کی بقا اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہم ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے ہیں اور دیتے جائیں گے، لیکن ضرورت اعلیٰ ترین عدالتوں کی یہ ہے کہ وہ غور سے دیکھیں کہ ان کی ماتحت عدالتوں میں اگر سیاسی تعلق، رابطے، واسطے جھلکتے ہوں تو پھر نظام انصاف کو کچھ زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا۔ آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے، حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 2012 کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، جے آئی ٹی بھی بنی ہے، رپورٹس بھی تیار ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹس ایک
JIT یہ کہتی ہے کہ یہ حادثہ تھا. کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر CCTV کا ایک کلپ ہے جس میں کہ میزنائن فلور پر اسپارک ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. فیصلہ آ چکا تھا, اس حادثے اور سانحے کا فیصلہ آ چکا تھا, لیکن پھر دوسری بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی تنظیم جو پاکستان کے اس بوسیدہ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, تو پاکستان پہ قابض جاگیردارانہ قیادت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس واقعے کی بنیاد پر, جہاں پہ شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے تھے, MQM کو نشانہ بنایا جاتا رہے. کل کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ MQM کی اعلیٰ قیادت سے پوچھے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو. آپ جج صاحب نے اپنے اندیشے کا اظہار فیصلے کی شکل میں دے دیا. اب ریاست کی, عدالت کی, نظام انصاف کی, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اندیشے کو, اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. MQM آج اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو PIA کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلیٰ قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا. سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس میں بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے. 12 مئی سب کو یاد ہے, ہم نے تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنانے کو کہا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے شور میں 27 دسمبر 2007 کو کراچی سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا. نظر آتش, دکانیں اور مکان نہیں, لوگ, ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں, لوگ جلا دیے گئے. پورے شہر کو آپ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اندیشہ یہی ہے, خطرہ یہی ہے, تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے. اور اگر فیصلوں میں کہیں اس سیاسی تعلق اور لسانی بو آتی ہو تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے. پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے قتل پہ بھی ایک عدالتی کمیشن بنے, اور اس پہ بھی اگر کچھ جماعتوں کے قائدین پہ آواز اٹھتی ہو تو اس پہ بنائیں, آپ لائیں سیاست کو بھی عدالت کے سامنے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں, کارکنوں کو اس واقعے پہ بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ MQM اس کو ایک خوفناک سانحہ سمجھتی ہے. اگر اس میں کسی کا کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو اس فیکٹری کے وہ مالکان ہیں جنہوں نے کسی بھی ان چیزوں کو جس میں کہ محفوظ راستے, آگ بجھانے کے آلات, یہ انتظامات نہیں رکھے تھے, اور صرف اس فیکٹری کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا, جس میں انسانوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام اور اہتمام تھا ہی نہیں.
اور تیسری بات یہ کہ دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم کو کارکنوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو، اس اندیشے کو، اپنی سیاسی ضرورت کو، اپنے ایک نسانی تفریق کو اندیشے کی شکل میں فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ الیکشن تک کچھ یا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو موقع دیا جائے۔ مصطفی حضرات، میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خود اس وقت اس آگ لگی ہوئی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر جو کچھ اور جو کیا جا سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ اس کیس میں رؤف صدیقی بھائی نے بتایا کہ 800 پیشیاں ہوئی ہیں جس میں وہ گئے، اور 800 پیشیاں منسوخ ہوئی ہیں۔ 8 سالوں میں 1600 پیشیوں کے لیے اگر آپ دن نکالیں تو جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ ساری پوری ایم کے آج بھی روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں کھڑی ہوئی جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے 8-8, 10-10, 11-11 سال عدالتوں میں، ان کے وقت کو کون لوٹائے گا؟ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اور جو الزامات ہیں، جو شکل بنا دی گئی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو درست کرنا؟ تو اس کی تفصیل، ایک تو یہ سوال کہ ہم پہلے بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم نہ کریں، اور بعد میں بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم کیا جائے، اس کے پیچھے کون سا قانونی پہلو پوشیدہ ہے؟ وہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ کسی غیر ملکیوں نے بنائی تھی، اور یہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ان کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک امن پسند، تشدد سے گریز کرنے والی، ہم پر سرکاری اور ریاستی تشدد ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ، بات کریں۔